بلندتر تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خامنائی رہبر مرد آباد امریکہ، مرد آباد اسرائیل، مرد آباد دشمن ولایت فقیہ۔ خدایا خدایا تا انقلاب مہدی زندہ رہے جہاں میں علم و عمل حسینی، فکر و عمل حسینی، قائم رہے سروں پر سایہ خامنائی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمدہ استتماما لنعمتہ و استسلاما لعزتہ و استعصاما من معصیتہ واستعینہ فاقۃ الی کفایتہ وصلی اللہ علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد۔ والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما الحجہ بقیۃ اللہ الاعظم، روحی و ارواح العالمین لہ الفدا، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال حسین بن علی علیہم الصلاۃ والسلام: من کان باذلا فینا محجتہ و موطنا علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا۔ صلوات پڑھیں محمد و ہم لوگ اس اربعین کے موقع پہ اس عظیم وادی میں آئے ہیں، جس وادی کو ہم وادی انقلاب کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر اس وادی میں آنے کے بعد ہمارے وجود میں انقلاب نہ پیدا ہو تو ہمارا آنا اور نہ آنا تقریباً برابر ہے۔ در واقع ہم یہاں پہ جو والے ہم آئے تھے اس کو ختم کرنے آئے ہیں، گلا گھونٹنے مارنے آئے ہیں، اور یہاں سے ہم اپنے آپ کو وہ والے ہم لے کے جانا چاہتے ہیں جو امام بنانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو ہماری گفتگو ہوگی اس کے لیے ہم نے ایک جملے کا انتخاب کیا ہے جو سرکار سید الشہداء کے ایک مختصر سے خطبے کا جملہ ہے، جب آپ مکے سے تشریف لے جا رہے تھے۔ عرف عام میں کہا جائے تو کربلا کے لیے جا رہے تھے، لیکن جس وقت مکے سے آپ نکل رہے تھے اس وقت کوفے کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں گھیر کے کربلا لے جایا گیا یا لایا گیا، یہاں بیٹھ کے ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں سے ظاہر سی بات ہے کہ اتنا فاصلہ نہیں ہے۔ اس وقت در واقع یہ جملہ ایک سفر سے متعلق ہے، جس سفر میں دو طرح کے سفر کا ذکر ہے۔ اس لیے انشاءاللہ ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے ابھی تو بہت ہی کامن سا ہے، لیکن انشاءاللہ جب بات آگے بڑھے گی تو پھر اس عنوان کو ہم کمپلیٹ کریں گے۔ ابھی ہم آدھا بیان کر رہے ہیں، اور پھر باقی کا جو ہے گفتگو کے ہی عنوان سے سفر عشق، صحیح معنوں میں عشق کا سفر کیسا ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں: من کان باذلا فینا محجتہ، جو بھی ہمارے راستے میں اپنے دل کے خون کو نچھاور کر سکتا ہو۔ پھر فرماتے ہیں: وَمُوَطِّنًا عَلَىٰ لِقَاءِ اللَّهِ نَفْسَهُ، اور
اللہ سے ملاقات یعنی موت کے لیے آمادہ ہو. فَلْيَرْحَلْ مَعْنَا، وہ ہمارے ساتھ آئے. یہ فَلْيَرْحَلْ مَعْنَا ذہن میں رکھیے گا لفظ، یعنی ہم کو امام کے ساتھ جانا ہے. اس کی وہ شرطیں کیا ہیں جو امام نے خود بیان کی ہیں، یا جو لوگ امام کے ساتھ تھے ان کے ہاں وہ کون سی شرطیں پائی جاتی تھیں. ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ جن سے ہماری گفتگو ان کے سامنے ہو چکی جانتے ہیں کہ بہت خوش گفتگو ہوگی، لیکن بہرحال کوشش کریں گے کہ ہم سب اس سفر کے لیے آمادہ ہو سکیں. اگر کسی کے لیے کوئی بات ایسی ہے کہ جو واضح نہیں ہے تو بغیر کسی تکلف کے آپ سوال کر لیجئے گا. بعد میں انشاءاللہ ہم سوال کے لیے وقت رکھیں گے، کیونکہ فائدہ کیا، اگر بات واضح نہیں ہوئی ہے تو بہت ساری آگے کی باتیں واضح نہیں ہوں گی. کوئی سوال کرنا کوئی توہین نہیں ہوتا ہے، بلکہ آپ کا حق ہے کہ آپ سوال کیجئے اور مطمئن ہوئیے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو مطمئن کریں، لہذا حتماً سوال کریں. ان دنوں میں جتنے بھی دن ہم لوگ یہاں پہ ساتھ ہیں، انشاءاللہ اسی فَلْيَرْحَلْ مَعْنَا کے اس میں ہم بات کریں گے کہ ان دنوں کو کیسا دن بنائیں اور کیا کوشش کریں. ہم جس مقصد سے آئے ہیں اس مقصد کے لیے ان دنوں کو ہم وقف کر دیں. فَلْيَرْحَلْ مَعْنَا سفر عشق کی شرط. سب سے پہلے کچھ مقدماتی باتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں تاکہ اس جملے اور اس ہدف کی آمادگی کے لیے جو مین پوائنٹس ہیں ان تک پہنچیں. دیکھیں، سفر انسان کا وجود، اصل جو انسان ہے وہ جسم نہیں ہے. یہ بہت بیسک چیز ہے، کسی اور موقع پہ انہوں نے بیان کیا. ہمارا جسم ہے، ہم نہیں ہیں. جیسے ہمارا کپڑا ہے ویسی جسم ہے، بہت ہی بیسک چیز ہے. ہم وہ ہیں کہ جو اس جسم سے ہٹ کے ایک خود ہمارا اپنا نفس ہے. ابھی جو ہم یہاں پہ آئے ہیں سفر کر کے، یہ سفر معمولی نہیں ہے. ابھی ہم قرآن کی آیات سے اس پہ بات کریں گے، لیکن یہ جسم کا سفر ہے. یہ جو فلائٹ جس چیز کو لے کے آئی ہے وہ جسم ہے، جس کے لیے رہنے کا انتظام ہے، کھانے کا انتظام ہے، وہ جسم ہے. اگر یہ سفر جسم تک محدود رہ گیا تو کوئی بہت خاص فائدہ نہیں ہے اس کا، اصل مقصد نہیں. جسم کا سفر ہے ہی اسی لیے کہ در واقع نفس کو سفر کرایا جائے، نفس اس بلندی تک جائے. لہذا اس کے آگے کا جو مرحلہ ہوگا وہ نفس کے سفر کا ہوگا. قرآن مجید کی روشنی میں آپ دیکھیں، اس جسم کے سفر کی عظمت کے لیے قرآن مجید نے گفتگو کی ہے. البتہ جن چیزوں کی طرف یہ آیات کا اشارہ ہے وہ چیزیں ایسا نہیں ہے کہ صرف جسم کا سفر ہے، اس میں نفس کا سفر شامل ہے. لیکن بہرحال بظاہر یہ جسم سے متعلق ہیں. کچھ چیزیں ہم جلدی سے آپ کی خدمت میں پیش کریں، بلکہ ایک آیت سے اس بات کو پیش کر کے آگے بڑھیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 100 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو بھی اپنے گھر سے نکلے تاکہ وہ اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کر سکے، ان کی طرف جا سکے. اس میں اصل جسم کا سفر ہے، لیکن یہ جو الفاظ ہیں یہ خود روح کے سفر کی طرف دعوت ہے، اس کی اشارہ ہے اس کی طرف. پھر اس کے بعد اب اس کا اجر، یہ جو سفر کیا ہے یہ انسان کو کہاں تک پہنچا رہا ہے، کس کمال تک پہنچا رہا ہے. ثم یدرکہ الموت. اب یہ عجیب بات ہو گئی، اب نہیں معلوم الگ الگ جگہ کے لوگ ہیں. ہمارے یہاں اگر کوئی سفر کرتا ہو اور اس وقت کہیں کوئی موت کا ذکر کرتے ہو کہتے ہیں منحوست کر دی، نحوسیت ہے. ہوتا ہے ایسا. قرآن اسی موقع پہ موت کو یاد کر رہا ہے، اسی موقع پہ موت کو یاد کر رہا ہے. البتہ کہا گیا ہے کہ بعض جو مقدس سفر ہیں ان سفر کا آغاز کریں تو اس آمادگی کے ساتھ کریں کہ وہاں سے واپس شاید نہ آئے، وہیں رہ جائے. خاص کر کے سفر حج وغیرہ کے لیے کہا گیا، یعنی اس موقع پہ موت کو یاد کرنا
چاہیے، ہے نا. پھر یہاں پہ دونوں مطالب کو ساتھ لے کے چلے. ایک تو موت ہونی ہی چاہیے یقینی، جو ہمارے اندر ایک سرکش قسم کا نفس تھا اس کی تو موت ہونی ہی چاہیے. جو پرابلمس ہیں، مسائل ہیں، اس کی تو ہونی ہی چاہیے، وہ نہیں آنا چاہیے واپس، ورنہ پھر فائدہ کیا جانے گا. امام کے یہاں بھی جا کے جب نہیں سدھرا تو پھر لا کے کیا ہوگا اس کا. تو وہ تو آنی ہی نہیں چاہیے. ہاں اب یہ جو باقی جسم ہے، اور جو یہ بھی اگر اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس مقدس وادی میں چلا گیا، قرآن اس کے لیے کہتا ہے ثم یدرکہ الموت، اگر اس نے موت کو درک کر لیا، مر گیا، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے اوپر، خداوند متعال پہ. اچھا کس چیز کا اجر ہے کہ جو اللہ پہ نہیں ہے؟ آپ بتائیے. ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، یہ اللہ کی عبادت ہے، کون اس کا اجر ہم کو دے گا؟ اللہ کے علاوہ کس سے توقع ہے؟ شرک ہے. اگر انسان، یہ توحید کا مرحلہ ہے، اور ہماری گفتگو میں ایک بہت اہم پوائنٹ اسی پہ انشاءاللہ ہوگا، کیونکہ جب تک یہ سفر ہمارا توحید سے نہیں جڑے گا، وہ کسی معنی میں نہیں ہے، کسی کام کا نہیں ہے. تو آگے کے مراحل میں اصل اسی پہ گفتگو ہے. اگر ہم کسی بھی کام کی توقع اللہ کے علاوہ کسی سے بھی کرتے ہیں تو شرک ہے. ہر چیز کا اجر اللہ دیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. تو اب اس کے لیے بھی کیا الگ سے، یہ الگ سے کہنا، بعض جگہوں پہ یہ کہنا کہ اس کا اجر اللہ دے گا، یہ اس عمل کی خصوصیت کی دلیل ہے. جیسے ماہ مبارک رمضان کے لیے روزے کی اہمیت کے لیے جو روایت، اس میں حدیث قدسی میں بیان ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ اس کا اجر ہم دیں گے. حتیٰ بعض لوگ، چونکہ اس کے اعراب کا فرق ہے، تو بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ اس کے اجر میں، اس کے عوض میں ہم ہیں ذات پروردگار کی طرف. تو یہ اللہ اجر دے رہا ہے، خصوصی بات. اب اگر کوئی اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ کے لیے اور رسول کے لیے، ایسی صورت میں اگر موت پیش آ جائے تو فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر کس پہ ہے؟ اللہ پہ ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ غفور بھی ہے، مغفرت کرنے والا بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے. خود یہ آیت شریفہ ہے. اس آیت شریفہ کے ضمن میں اب جو اللہ کی راہ میں ہجرت ہے، یہ دو طرح کی ہجرت ہوئی. ایک جسم کی ہجرت ہے اور ایک نفس کی ہجرت ہے. ہو سکتا ہے کہ جسم کا سفر کبھی ہے کبھی نہیں ہے نا، کبھی سفر میں ہے کبھی حضر میں. نفس کی ہجرت ہر لمحہ ہونا چاہیے، ہر موقع. تھوڑا سا فرق دیں اور بہت ہی بیسک عنوان سے مثال پیش کریں. جیسے کہا تھا بچکانی مثال. جسم کا سفر ہر طرح سے ہوتا ہے نا. کبھی ہم لوگ پیدل چلتے ہیں، اس کی اسپیڈ کچھ اور ہوتی ہے. کبھی گاڑی سے چلتے ہیں، ابھی آئے فلائٹ سے آئے، اس کی اسپیڈ کچھ اور ہوتی ہے. تو کبھی کم اسپیڈ ہوتی ہے اور کبھی زیادہ اسپیڈ ہوتی ہے. نفس کے سفر کی بھی ایسے ہی اسپیڈ ہوتی ہے، لیکن فرق ہے. جسم فلائٹ سے جب اترتا ہے تو پھر جب پیدل چلتا ہے تو اس کی اسپیڈ پیدل ہی والی ہوتی ہے. یعنی کہ ایک مرتبہ فلائٹ پہ بیٹھ گیا تو وہی اسپیڈ ہمیشہ باقی. نفس کی الگ الگ اسپیڈ ہوتی ہے. جب کوئی انسان ایسی کسی مقدس وادی میں آ جائے تو اس کی اسپیڈ بڑھ جاتی ہے، بڑھ جانا چاہیے. اگر نجف آ کے بھی کسی کے نفس کی ہجرت کی اسپیڈ نہ بڑھے، یہ عجیب بات ہے نا کہ انسان فلائٹ میں بیٹھا ہے اور فلائٹ جا رہی ہے مثلا 1000 کلومیٹر پر گھنٹے کی اسپیڈ سے، اور ہم چل رہے ہیں 10 کلومیٹر پر گھنٹے کی اسپیڈ سے. نجف میں آ کے اگر ہماری اسپیڈ نہیں بڑھ رہی ہے تو ہم ایسے ہی. لیکن دوسرا پہلو، اگر یہ اسپیڈ بڑھ جاتی ہے تو اب یہ کم نہیں ہونی چاہیے. مادیت کی محدودیت ہوتی ہے. جسم کا سفر مادی سفر ہے، اسپیڈ بڑھتی رہتی ہے، گھٹتی رہتی ہے. نفس کا سفر روحانی سفر ہے. روحانیت کی اسپیڈ کم نہیں ہوتی، واپس نہیں. اگر روحانیت کی اسپیڈ کم ہو گئی تو اس کا مطلب یہ کہ ہم لاس میں ہیں، مائنس میں ہیں. اس کی مثال ایک تاجر کی تجارت سے ہے کہ جب تاجر شروع میں تجربہ کم ہوتا ہے، وسائل کم ہوتے ہیں، اس کی انکم کم ہوتی ہے، پروفٹ کم ہوتا ہے.
لیکن جب تجربہ بڑھتا جاتا ہے، اس کی انکم بڑھتی جاتی ہے، معلوم ہے صاحب 10 مہینے بعد پھر وہ ویسے ہی ہو گیا جیسے پہلے دن تھا. ہو سکتا ہے. اگر ایسا ہو گیا تو اپنے کو لاس میں محسوس کرتا ہے، نقصان میں محسوس کرتا ہے. جو روایت ہے کہ مومن کے 2 دن ایک جیسے نہیں ہونے چاہیے، وہ اسی لیے ہے ہمارے نفس کا سفر رکنا نہیں چاہیے. 2 دن ایک جیسے یعنی نفس کا سفر رک گیا. 2 دن ایک جیسے یعنی نفس کا سفر رک گیا. نفس کا سفر زندوں کا نہیں رکتا ہے، مردوں کا رکتا ہے. نفس کا سفر رک گیا یعنی ہم مر گئے، مردہ ہیں. اب پھر ضرورت ہے کہ ہم کو زیادہ جو سفر رکتا ہے، ہو سکتا ہے 1 دن 2 دن 4 دن. پھر کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو معصومین کہتے ہیں، چلتی پھرتی لاشیں، جسم میں حرکت ہے لیکن نفس میں حرکت نہیں ہے. اسی لیے یہ جو سرزمین ہے اور یہ مقدس جگہ ہیں، یہاں پہ حیات ملتی ہے، زندگی ملتی ہے نا. بعض اوقات آپ نے سنے ہوں گے کہ مثلا فلاں بہت مریض تھا اور ایک دم بس جان نکلنے والی تھی، نکل گئی تھی، اور آئے اس کا. یہ تو ان کا لطف ہے، اگر ان کے در سے ایسا مل جائے لطف ہے، لیکن اصل مقصد ان کے یہاں نفس کی حیات ہے. جسم کی حیات تو کسی کسی کو ملی ہے، کبھی ایک آدھ کوئی سن لیتا ہے. نفس کی حیات ہر آنے والے کو ملتی ہے. مشکل یہ ہے کہ جسم کی حیات کسی کو ملتی ہے، ہر آدمی اس کے چکر میں پریشان ہوتا ہے. نفس کی حیات سب کو ملتی ہے، لینے والے بہت کم ہوتے ہیں. سب کو نفس کی حیات مل رہی ہے. جسم کی حیات اس لیے کسی کو ملتی ہے کہ آج دے دیں گے تو کل پھر ختم ہونے والی ہے، ہمیشہ کی تو نہیں ہے. نفس کی حیات ہمیشہ کے لیے ہے. ایسی چیز دے رہے ہیں جو تم کو دے دیں گے تو ہمیشہ تمہارے پاس باقی رہے گی. تو یہ در اہم ترین در ہے کہ جو ہم کو اہم ترین چیزیں عطا کر رہا ہے. وہ ہم ان سے لیں کہ جو اہم ترین چیز ہی ہم کو دینا چاہتے ہیں. جب انسان کسی عظیم شخصیت کے پاس جاتا ہے تو کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو انسان لینا چاہتا ہے، کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو دینے والا دینا چاہتا ہے. عقل مند انسان وہ ہوتا ہے کہ جو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ہم کیا لینا چاہتے ہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ دینے والا دینا کیا چاہتا ہے. احمق وہ ہوتا ہے کہ جو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ دینے والا دینا کیا چاہتا ہے، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ ہم لینا کیا چاہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ذات پروردگار اور اسی کے حکم کے مطابق اہل بیت اطہار، ائمہ، انبیاء کچھ ہم کو دینا چاہتے ہیں، کچھ ہم ان سے لینا چاہتے ہیں. ہمارے عقل کی دلیل یہ ہے، ٹھیک ہے کہ ہم اپنی ساری چیزیں ان سے کہیں، اہل بیت کو وسیلہ بنائیں، اللہ سے مانگیں اور اللہ سے مانگیں. یہ دعا کے لیے حکم بھی دیا گیا ہے، پکارنے کے لیے حکم دیا گیا ہے. لیکن فائنلی فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ اہم یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ سے کیا لینا چاہتے ہیں، اہم یہ ہے کہ ذات پروردگار ہم کو کیا دینا چاہتی ہے. یہ وہ در ہے کہ یہ ساری چیزیں جو انسان کے نفس کی ہیں، انسان کے وجود کی ہیں، یہ اللہ کے در، اللہ ہم کو دینا چاہتا ہے کہ جو ان کے در سے ہم کو ملتی ہے. وہ ہمارے نفس کی حیات ہے، واقعی حیات ہے جو ہمیشہ کام آنے والی ہے. دوسری چیز کہ البتہ اس پہ اور بہت کئی آیتیں ہیں، ایک آدھ دو ہم جلدی صاحب کی خدمت میں عرض کر دیں اور پھر دوسرے پوائنٹ کی طرف آگے بڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم. بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے ہجرت کی ہے، وجاہدوا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یا ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے الذین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. جو لوگ ایمان لائے ہیں انہوں نے ہجرت کی ہے اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور نفس کے ذریعے سے جہاد کیا ہے. اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کا درجہ بہت بلند ہے. اللہ کے نزدیک بندوں کا تو کوئی ٹھیک نہیں، بندے آج اٹھا دیتے ہیں کل گرا دیتے ہیں، اچھوں کو اٹھتے گرتے دیکھا ہے. بندوں کا کیا معیار ہے؟ اور بندے تو ہم نے اپنے یا کسی جگہ پہ یہ بات کہی تھی کہ بندے تو اپنے مزاج کے اعتبار سے لوگوں کو اٹھاتے گراتے ہیں. لہٰذا آپ دیکھیں نا، چوروں کے بیچ میں چور جو ماہر چور یا جب قتل ہوتے ہیں ان کی ویلو زیادہ ہوتی ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ہم مزاج ہے، ان کے مزاج کے حساب سے بڑی مہارت لگتا ہے. تو بندوں کا کسی کو بڑا چھوٹا کہہ دینا یہ کوئی بہت معیاری چیز نہیں ہے، لیکن اللہ کے نزدیک بڑا ہے. عند اللہ کے نزدیک اس کا درجہ بڑا. اولئک هم الفائزون، اور یہی وہ ہیں کہ جو کامیاب ہے، فائنلی کامیاب ہے، فائز ہے. فوز اور فائز فائنلی کامیابی کے لیے. تو خب یہ پہلا مرحلہ ہے، پہلی چیز ہے، پہلا پوائنٹ ہے کہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا بعنوان تمہید، کہ جب انسان کی ہجرت ہوتی ہے، انسان کا سفر ہوتا ہے، تو ایک ہجرت وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان کا جسم آگے بڑھتا ہے، یا ایک سفر وہ ہوتا ہے جس میں انسان کا جسم آگے بڑھتا ہے. ایک ہجرت وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان کا نفس آگے بڑھتا ہے. ایک سفر وہ ہوتا ہے جس میں انسان کا نفس آگے بڑھتا ہے. یہاں پہ آنا، یہاں پہ حرم تک جانا، اربعین میں واک کرنا، چلنا، یہ آیا فلیرحل معنی کے مقابلے میں جواب میں لبیک ہے کہ نہیں؟ لبیک ہے کہ نہیں؟ اگر لبیک ہے تو صحیح، مشکل ہے. اور اگر لبیک نہیں ہے تو ساری ہجرت صرف جسم کی ہے، نفس اپنی جگہ پہ رہے گی. دوسرا پوائنٹ اسی سلسلے میں، خود یہ امام کے جملے کے ترجمے کو لے کے بہت ہی بڑا بھی نہیں ہے، مختصر ہے. البتہ ہم نے ابھی اس جملے میں کچھ مجلسیں پڑھی، اس میں اس کو ذکر بھی کیا ہے، لیکن یہاں پہ ضروری ہے، اس کے بغیر بات مکمل نہیں ہوگی. ایک معنی ہے جو بہت واضح سا. اس میں جو ایک لفظ استعمال ہوا محجتہ، من کانا بازلا فینا محجتہ، جو ہمارے راستے میں اپنے خون دل کو خرچ کرے. علماء نے اس کی تعبیر کی محجتہ کی، انسان کا جگر جو ہے وہ جمع ہوا خون ہے. جب باڈی تک غذا نہیں پہنچتی ہے تو پھر جگر کا کام یہ ہے کہ ایک حصے کو جو جمع ہوا خون ہے پھر اس کو لکوڈ فارم میں لیا اور بدن کے حوالے کرے، تاکہ جہاں تک ممکن ہے حیات کے اثرات باقی رہیں، زندگی باقی رہے. پھر جب انسان کو غذا ملے، کھانا پانی ملے تو پھر اس کو مینیج کر لے اور ڈیولپ کر لے. تو محجتہ اسے کہتے ہیں کہ جب انسان کا جسم آخری مقام پہ جا کے اپنے وجود کو خرچ کرے، اس کو کہتے ہیں. اسی لیے بعض اوقات جب انسان بہت بڑا کام کرتا ہے، بہت اہم کام کرتا ہے، تو کہتا ہے کہ ہم خون جگر نچوڑ کے لائیں. کیا لائے ہیں؟ خون جگر نچوڑ کے لائے ہیں، یعنی سب کچھ لگا دیا ہم نے اپنا سر. شعرا بعض اوقات جب شاعر کوئی اچھا کلام کہتے ہیں، بہترین کلام ابھی آپ نے سنے، واقعی ہر جہت سے ایک مکمل گفتگو تھی، یعنی وہ ایک مکمل مجلس. تو بعض اوقات شعرا ممبر پہ آتے ہیں، اب تو بہت سے لوگ دیکھی جو ہے بہت کچھ کہنے لگے ہیں، لیکن جو پہلے کے معیاری باتیں تھیں اور ابھی بھی بعض جو معیاری شعرا ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہم شعر پیش کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم اپنا خون جگر نچوڑ کے لائیں، یعنی ہم نے اپنی آخری حد تک کوشش کر دی ہے اس کے لیے. تو خون جگر یعنی انسان مشکلات، صعوبتیں، پریشانیاں، دقتیں اس حد تک اس سے گزر جائے کہ خون جگر نچوڑنے کی نوبت آ جائے. عموماً روایات میں جب بات ہوتی ہے یا آیات میں بھی بات ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے کہ مثلا فلاں موقع پہ انسان جان دے دے، ٹھیک ہے، ایک طبقہ وہ ہے کہ جو موت کے نام سے ڈرتا ہے اور بھاگتا ہے، صحیح ہے، لیکن اچھا خاصا طبقہ وہ ہے کہ جو ہمارا ٹھیک ہے ہم جان دے دیں گے، لیکن موجودہ حالت اور موت کے بیچ کی جو صعوبتیں ہوتی ہیں اس سے غافل ہوتا ہے. مشکل تب پیش آتی ہے کہ جب وہ یہ بیچ کی مشکلات کو برداشت نہیں کر پاتا ہے، اور بے دینی، مسائل، حالات، تبدیلی یہیں سے پیدا ہوتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے پاس جو لوگ جان بہت سے اور مل جاتے ہیں صرف جان دینے کے، لیکن کوفے میں آ کے ابن زیاد کی مخالفت کرنا، پوری اس اسلامی حکومت میں یزید کی مخالفت کرنا، ان حالات میں اپنے مال کو خطرے میں ڈالنا، اور بہت سے ایسے جان کو خطرے میں ڈالنا، دنیاوی اہداف کو خطرے، یہ ہر ایک کے بس کا کام نہیں تھا، ہر آدمی کرنے کو تیار نہیں تھا.
آج کے موجودہ حالات سے اگر آپ مثال لیں، غزہ کی مدد کے لیے، حالانکہ ابھی تو اتنے بدبخت ہیں لوگ کہ بہت مالی مدد بھی نہیں کر رہے، ورنہ بہت سارے جو موٹے موٹے مالی اعتبار سے ملک ہیں، مالی اعتبار سے بھی اور عقلی اعتبار سے بھی موٹے موٹے ملک ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی مال دے دیتے، لیکن مشکل کیا تھی؟ یہ کہتے کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، یہ مشکل تھی۔ یہ کہنے کے بعد دیکھیں، یہ آج کے زمانے میں جو مشکلات پیش آتی ہیں فلیرحل مانا کی، اس کو محسوس کرنے کی کوشش کیجیے۔ آج کے زمانے میں فرض کیجئے کہ مثلا سعودی عرب جیسا ملک اگر کھڑا ہو جائے اور کہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں پوری طریقے سے، کیا حشر ہوگا اس کا؟ وہ اس کے آقا و مولا کی جس کے لیے اس نے مال، عزت، ناموس سب خرچ کر دیا، وہ سب ناراض ہو جائیں گے، اس کی حکومت کا خطرہ ہو جائے گا، اس کے ہاں جو لوگوں کو امنیت ہے، یعنی اس طرح کے مشکلات ہیں نا، ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرنا چاہتے۔ مہجتہ، یہ انسان کے موت سے پہلے کے جو مراحل ہیں، کوفے والے کیوں پلٹے امام حسین علیہ السلام سے، جناب مسلم کی بیعت سے؟ اس لیے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تھا کہ تمہاری جان اور مال ہم پہ حلال ہوگی۔ وہ یہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے کہ ہمارے سامنے ہمارا گھر لٹ جائے، ہمارے سامنے مثلا کچھ ایسا کام ہو جائے جس سے ہمارا بزنس خراب ہو جائے، کاروبار خراب، اس پہ فرق نہیں آنا چاہیے۔ ہم ہیں مسلم نے عقیل کے ساتھ ہیں، ساتھ ہونے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشکل کہاں سے ہے؟ جو روزمرہ کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، دقتیں پیش آتی ہیں، چار لوگ کہتے ہیں برے ہیں، چار لوگ جو ہیں وہ طنز کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، اس کو برداشت کرنا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں۔ عموماً لوگ اسی سے بھاگتے ہیں، اور یہ تو ممالک ہیں، بہت سارے لوگ پرسنلی اب تو الحمدللہ لوگ غزہ کے اور فلسطین کے مسائل کو محسوس کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس پہ بات بھی کر رہے ہیں، حمایت بھی کر رہے ہیں، بہت بڑے پیمانے پہ سپورٹ بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ظلم بھی اسی اعتبار سے بڑھا، لیکن پھر بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ مثلا وہ ڈرتے صرف اس لیے ہیں کہ ابھی اگر ہم نے حمایت کر دی تو مثلا ہو سکتا ہے کہ ایک مشکل ہمارے لیے پیش آ جائے، ہو سکتا ہے۔ مطلب کس چیز کا ڈر ہے؟ کہیں ایسا نہیں کہ محلے کی پولیس چوکی سے بلا لیا جائے کہ تم نے کیوں کیا یہ کام کو، اس ڈر سے نہیں بات کرتے۔ کس چیز کا ڈر ہے؟ کہیں ہمارے یہاں کی سی بی آئی، ہمارے یہاں کے مثلا یہ ایجنسیز ہم سے سوال نہ کر لیں، اس چیز کا ڈر ہے۔ تو جہاں پہ آدمی کے قدم ڈگمگاتے ہیں وہ کون سی جگہ ہے؟ موت سے پہلے جو انسان کی روزمرہ کی زندگی میں مشکلات پیش آتی ہیں، اس کا مسئلہ ہے۔ لوگ ہم سے بولنا چھوڑ دیں گے، لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، لوگ ہم کو برا بھلا کہیں گے، لوگ ہمارے خلاف الگ باتیں کریں گے، سازشیں کریں گے، یہ ایسی تو ہوتا ہے نا۔ ائمہ کے خلاف جو اتنے سارے مسائل ہوئے ہیں، کیوں ہوئے؟ کبھی ائمہ نے نعوذ باللہ کسی کا برا چاہا تھا؟ بھلائی کا تو نتیجہ تھا نا یہ سب، لیکن چھوڑا نہیں، کرتے رہے۔ یہ جو بیچ کا مرحلہ ہوتا ہے، اس کے لیے لوگ اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر پاتے، اس کو برداشت کرنے کے لیے۔ اس کے لیے دنیا آپ کو کبھی نہیں آمادہ ہونے دے گی، دنیا چاہتی بھی نہیں کہ آپ آمادہ ہوں۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے پھر ایک دو الگ الگ راستے نکل آئے ہیں۔ ایک وہ راستہ کہ جہاں پہ پوری دنیا میں ایلومیناٹی کے ذمے میں سینٹرلائز طریقے سے کام ہو رہا ہے، جس کام میں آپ کو خواہشات کا اسیر بنانا چاہتے ہیں۔ ایسا خواہشات کو جو انسان اسیر ہوگا وہ قربانیوں کے راستے پہ کبھی نہیں جائے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہماری جاب، بزنس، کاروبار، مال، اسباب، گھر، فیملی سب ایک دم مینٹین ہے، ویل مینٹ، کچھ اس میں مشکل نہیں ہونی چاہیے، پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ پوری دنیا کی زندگی ایک دم پرفیکٹ ہونی چاہیے، سکون ہونا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں جو اہل بیت کا راستہ ہے وہ ان مشکلات کے بغیر ہے ہی نہیں۔ جتنا آپ روایت میں ہے کہ مومن کا امتحان کیا ہے کہ جتنا اس کا ایمان بڑھتا جاتا ہے اتنی اس کی مشکلات بڑھتی جاتی ہیں۔
اتنی اس کی مشکلات بڑھتی جاتی ہیں۔ اس راستے میں مشکلات بڑھنی ہے۔ اب اگر انسان مشکلات کے ڈر سے ذمہ داریاں چھوڑ دے تو اس نے اپنے برے نفس کو نہیں مارا ہے، اچھے نفس کو مار دیا۔ یہ بدترین کام کربلا کا جو درس ہے، جو کربلا ہم کو دینا چاہتی ہے، جو اہل بیت اطہار اور ائمہ اطہار علیہ السلام ہم کو دینا چاہتے ہیں، وہ یہ راستے دینا چاہتے ہیں۔ کہ تم کسی بھی مرحلے میں کسی بھی مشکل سے ڈرو نہیں۔ آج کے زمانے میں دیکھیں، دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کیجئے۔ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ فلسطین آزاد ہو جائے۔ دیکھیں، فلسطین کی بات بعنوان مصداق ہے، یعنی جب بھی انسان کوئی بات پیش کرتا ہے تو ایک مثال دیتا ہے۔ خوب یہ آج عملی مثال اس سے بہتر کچھ ہے نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اس سے بہتر کوئی مثال نہیں ہے۔ جس وقت فلسطین پہ قبضہ ہوا تھا، مسائل پیش آئے تھے، تو وہ جن کے پاس طاقت تھی، امکان تھا، کر سکتے تھے، نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اسی ڈر کی وجہ سے۔ بظاہر جس کے پاس نہیں تھا امکان، بظاہر کی قید، ایران جب نیا اپنی حکومت بنائی اور حکومت کو قائم کیا، انقلاب آیا، ہم نے یہ بات پیش بھی کی تھی کسی جگہ پہ، پتہ نہیں، کہ ایسے موقع پہ تو عقل مندی سمجھی جاتی ہے کہ بڑوں کو پکڑو تاکہ اپنے کو قوی بناؤ۔ ایران نے نہ امریکہ کو پکڑا، نہ اس وقت کے رشیا کو پکڑا، کس کو جا کے پکڑا؟ جو سب سے کمزور تھا، فلسطین۔ کیونکہ بڑوں کی غلامی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، مستضعفین کی مدد ہماری ذمہ داری ہے۔ جا کے فلسطین کے ہاتھ کو پکڑا اور اس کو لے کے چلا دنیا کے اعتبار سے۔ اب یہاں پہ اب یہ مثال کیوں پیش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوتا ہے کہ ہم یہ کریں گے تو مسائل پیدا ہوں گے، وہ کریں گے، ٹھیک ہے، مشکلات آئیں گی، مشکلات تو مومن کی زندگی کا حصہ ہے، لیکن مشکلات کی بنیاد پہ نتیجہ خراب نہیں ہوگا۔ ان کا نتیجہ جنہوں نے نہیں پکڑا تھا کیا ہے آج؟ جنہوں نے فلسطین کا ہاتھ نہیں پکڑا تھا ان کا کیا نتیجہ ہے آج؟ جس نے ہاتھ پکڑا تھا اس کا نتیجہ کیا ہے آج؟ احمق و جاہل لوگ کچھ بھی کہہ دیں، لیکن دنیا کا ہر وہ انسان جس کے پاس ذرا سے بھی سمجھ ہے، عقل ہے، آج اس بات کو مانے بغیر رہ ہی نہیں سکتا ہے کہ دنیا کی واحد وہ طاقت ایران کی ہے جس نے سب کی ناک رگڑوا دی، سب کی ناک رگڑوا دی۔ یہ طاقت کہاں سے آئی؟ یہ طاقت کہاں سے آئی؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس مقام تک ایران کہاں سے پہنچا؟ رہبر معظم نے اگر کہا تھا کہ 25 سال نہیں دیکھے گا اسرائیل، کس بیس پہ کہا تھا یہ اس طرح کی جو بہت سارے اسٹیٹمنٹس ہیں، یہ اسلحے کے کیلکولیشن پہ نہیں تھا، یہ دولت کے کیلکولیشن پہ نہیں تھا، آرمی کے کیلکولیشن پہ نہیں تھا۔ یہ ساری باتیں اس نفس کی ہجرت کے جواب میں تھا کہ جو نفس کمال ایمان کے ساتھ نظام پروردگار کو دیکھ رہی تھی کہ ظلم کے راستے پہ عمل کرنے والا کس اسپیڈ سے بربادی کی طرف جاتا ہے، نظام عدل پہ عمل کرنے والا کس اعتبار سے کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ تمہارے پاس یقیناً اسلحے زیادہ ہوں گے، طاقت زیادہ ہوگی، دولت زیادہ ہوگی، حکومتیں زیادہ ہوں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن پھر بھی چونکہ تم ظالم ہو، برباد ہو گئے۔ اسلام کا یہ فائنلی فیصلہ ہے، یہ اصول ہے۔ آج سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دنیا کے جتنے بھی اس طرح کے ممالک ہیں، سب نے جتنا ہو سکتا ہے اسرائیل کی مدد کی۔ آج کی تاریخ کے زندہ کربلا کو اس سے پہچانیے، جس نے جتنا ہو سکتا۔ امریکہ کی مدد کی تو کوئی حساب ہی نہیں لگا سکتا ہے، سر کے بل کھڑا تھا مدد کرنے کے لیے، کیا نہیں کیا۔ اور ابھی جو ہو رہا ہے یہ بھی مدد ہی ہے، کچھ مدد سے باہر نہیں گیا ابھی تک۔ سب کچھ کرنے کے بعد اسرائیل کے متعلق جو بھی پروپیگنڈا تھا اور میڈیا نے جو بھی ہوا بنایا تھا، اس میں سے کسی کو نہیں بچا پایا، کچھ نہیں بچا پایا۔ بات اس کی نہیں ہے کہ اسرائیل کو نہیں بچا پایا، بات اس کی ہے کہ ایران اور مقاومت کے خلاف جو اتنے سالوں سے اتنا پیسہ خرچ کر کے نگیٹو پروپیگنڈا بنانے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہ آتنکوادی ہیں، یہ مثلاً ظالم ہیں، یہ غلط ہیں، فلاں ہیں،
آج رہبر معظم کی حکمت عملی نے ساری چیزوں کو واضح کر دیا. دنیا میں کوئی مقاومت کو آج آتنکوادی نہیں کہنے کو تیار ہے. اسرائیل کو آپ آتنکوادی کہنے والے مل جائیں گے. یہ اس اسلحوں کے ساتھ یہ سافٹ وار جنگ نرم ہے کہ جس نے جب جسم ہجرت کرتا ہے تو چونکہ مادی ہجرت دکھتی ہے، لہٰذا ہم کو امریکہ کی ترقی، اسرائیل ہے نہیں ترقی، وہ ظاہری جو ہے دکھتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ بہت اسپیڈ سے ہے نا. آج ہمارے جو کلچر ہے، اگر کوئی انسان دولت کے اعتبار سے چلا گیا مثلا ایسے ممالک میں ہو، اچھا تو کیا کہنا، ماشاءاللہ ان کی زندگی کامیاب ہے نا. ہم نہیں چاہتے کہ اس پہ برا بھی نہیں ہے، صحیح بھی ہے، مشکل نہیں ہے. یہ چیزیں دکھتی ہیں، لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے. امریکہ کامیابی کی طرف گیا، اسرائیل کا یہ کیا، اس نے وہ کر لیا، وہ کر لیا، یہ دکھتی ہے. لیکن یہ ساری کامیابی ایک لمٹ تک ہے، حد تک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جسم محدود چیز ہے، مادی چیز ہے. کتنا بھی آگے جائے گا ایک حد تک جائے گا، پھر اس کے آگے نہیں بڑھ پائے گا. لیکن جو اس کے مقابلے میں نفس کی کامیابی ہے، یہ نارمل آنکھوں سے نہیں دکھتی ہے اور اس کی کوئی انتہا بھی نہیں ہوتی ہے. اس کامیابی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے. یہ اس حد تک کامیاب ہو جاتا ہے کہ اب جب نفس کمال کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی معراج ہوئی، وہ اپنی جگہ پہ ساری تفصیلات اور واقعات ہیں، لیکن مومن کے لیے روحانی معراج کا دروازہ کھلا ہے. اور یہ صرف اصطلاح نہیں ہے، یہ واقعی معراج یعنی اس کا وجود کمال تک جاتا ہے. اس کا وجود کمال تک کتنا اللہ سے نزدیک ہے. اس کی مثال یہاں پہ یہی ہے کہ جس جگہ پہ ساری کوششوں کے بعد یہ پہنچے تھے امریکہ اور اسرائیل، سب مل کے ایک حملے میں اس نفس کی ہجرت نے، نفس کی طاقت نے اس مادی طاقت کو ختم کر دیا، اور ایسا ختم کر دیا کہ اب وہ فی الحال دوبارہ حملے کے حالت میں بھی نہیں ہے نا. اس کو رہبر کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، سید کی اعلان پر جان بھی قربان ہے. مرد آباد، مرد آباد، امریکہ مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، اسرائیل مرد آباد. بلکہ اب یہاں پہ اس فرق کو ان دو جملوں سے آپ محسوس کیجئے، دو باتوں سے. نہیں چاہتے تھے اس پہ ہم مطالب کو اور آگے، لیکن بہرحال بات آئی ہے اور سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے، جو کہ سامنے کی چیز اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، بہت آسانی سے یہ بات ذہن میں آئے گی. پوری دنیا کے میڈیا نے ایک بہت بڑا ہوا بنایا تھا. نہیں معلوم ہوا کا اصطلاح اردو محاورہ کہاں کہاں رہا ہے، جو بہت بڑی کوئی چیز بنا کے پیش کی جاتی ہے، آئرن ڈوم کا ہے کہ نہیں. اس کے مقابلے میں مقاومت کی طرف سے شہید حسن نصر اللہ کا جملہ تھا، بزرگان کا جملہ، کہ اسرائیل مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور ہے. سنا تھا کہ نہیں سنا؟ اب آپ خود ابھی تو ساری چیزیں آپ دیکھ چکے ہیں. اس وقت جب کہا تھا تو واقعی بہت سے لوگوں کو لگتا ہوگا کہ مثلا جوش میں کہہ دیا ہے. نہیں عزیزان محترم، ہمارے قائدین، ہمارے علماء جذبات میں گفتگو نہیں کرتے، حکمت کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، جوش میں گفتگو نہیں کرتے. اگر ایسے ہی جوشیلے ہوتے تو حسن نصر اللہ کب کے حملہ کر چکے ہوتے، نزدیک تھے اور بہت کچھ تھا. ابھی تو دیکھ رہے ہیں نا لوگ، حزب اللہ کی طاقت بھی دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں. جوش میں نہیں انہوں نے کہا تھا. آج کی دنیا نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جوش نہیں، حقیقت ہے. جس کو دنیا نے آئرن ڈوم کہا تھا وہ اسٹیٹمنٹ 100% غلط ثابت ہوا. جس کو حسن نصر اللہ نے مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور کہا تھا وہ اسٹیٹمنٹ 100% صحیح ثابت ہوا. اسی آسانی سے ابھی وہ جو تفصیلات ہیں آپ بہتر جانتے ہیں، جائیے پھر نیوز میں دیکھیے گا کہ جس طریقے سے ایران بتا رہا ہے کہ ہم نے کتنی اپنی طاقت خرچ کی اور کتنا کیا. ابھی تو کچھ نہیں خرچ کیا تھا اور ابھی وہ پناہ مانگ کے بھاگنے لگے. اسی کو تو کہتے ہیں مکڑی کا جالا، کہ ابھی تو صرف پھونکا تھا اور تم اڑ گئے، جب لڑیں گے تو پھر. تو بہرحال ان دونوں طاقتوں کو، دونوں فرق کو پہچانیے، دونوں ڈیفرنس کو پہچانیے کہ یہ کہاں تک ہے. خوب ہم
ایک آدھ بات پیش کر کے اور آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. اسی جگہ سے کل آگے بات بڑھائیں گے. یہاں پہ ہمارے آنے کا اصل مقصد جسم کا پہنچنا نہیں ہے. اصل مقصد ہے نفس کا سفر. مجبوری ہے کہ جسم اس کے لیے آئے. جسم کا نہیں کہ نہیں آئے. جسم کا آنا ضروری ہے, مجبوری ہے کہ جسم ہے. کیوں آتے ہیں, یہ سارے سوالات ہیں. اسی میں انشاءاللہ کیوں اتنی تاکید ہے ائمہ کے قبور پہ جانے کی, خاص کر کے سرکار سید الشہداء کے قبر کی, کیوں اتنی تاکید ہے اربعین کی, کیوں دشمن اربعین کے معاملات سے ڈرتا ہے. زیادت اربعین کیا ہے؟ آج اتنے بڑے پیمانے پہ مجمع ہوتا ہے, پوری دنیا کا میڈیا اس کو کور نہیں کر رہا. جو کیوں؟ یہ ان کے خوف کے. یہ ساری چیزیں اسی کنٹینیوٹی میں. لیکن ان سارے مسائل میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم نے شاید شروع میں کہا کہ آپ یہاں آ گئے ہیں, ہوٹل میں ہیں آپ, بستر ہے آپ کے پاس, کھانا کھا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں جسم کی ہجرت. اس کی ذمہ داری قافلہ سالار کی. لیکن جو اس سے اہم مسئلہ ہے نفس کی ہجرت, اس کی ذمہ داری خود آپ کی. ہم سب آپ کی مدد کر سکتے, پوری مدد کر سکتے ہیں, جتنا بھی ہو سکے گا مدد کریں گے. آپ کی مطلب سب ہے اس میں. آپ ہماری مدد کریں, ہم سب ایک دوسرے کی مدد کریں, مدد کر سکتے ہیں. لیکن اسٹینڈ خود انسان کو لینا پڑے گا. قیام خود انسان کو کرنا پڑے گا. جب تک انسان خود نہیں طے کرے گا, اس وقت کوئی دوسرا اس کو زبردستی دے. جسم کو زبردستی اٹھا کے آپ دوسرے جگہ رکھ سکتے, لیکن نفس کو آپ ایک مثال دیں ہم جلدی سے. مولا کائنات نے در خیبر کو کھاڑا. فضائل کا ایک بہت اہم جز ہے نا ذاکرین. یقین مانے علی کے لیے در خیبر کو کھاڑنا بہت آسان تھا, بنسبت اس کے کہ خوارج کے دلوں کو بدلتے علی. جو لوگ صفین میں نیزے پہ قرآن دیکھ کے تبدیل ہو رہے تھے, ان کے دلوں کو بدلنے کی بنسبت در خیبر کو کھڑنا آسان تھا. دل کا بدلنا آسان نہیں ہوتا. علی جیسی ذات ہے, ہماری آپ کی بات نہیں ہے, علی جیسی ذات ہے. در خیبر کو کھڑنا آسان ہے, مگر وہ آسان نہیں ہے. نسبتاً ہم بات کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ اس کی بنسبت مرب و انتر کا قتل کرنا آسان ہے. ساری چیزیں امام علی نے بہت آسانی سے کی, ذرا بھی کسی پہ نہیں نا. چھوٹی بات نہیں ہے کہ سینے پہ سے اتر آئے. دشمن کے جس کے لیے لوگ ڈرتے تھے, نام سے ڈرتے تھے, علی سینے سے اتر آئے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہماری اور ہماری ماں کی شان میں گستاخی کی تھی. ہم نہیں چاہتے تھے کہ نفس شامل ہو. اس حالت سے جب باہر ہم آ گئے, احتمال تھا, ایسا نہیں کہ علی کا نعوذ باللہ ہے, یہ بات سمجھنے کی. پھر گئے ایک دشمن پہ مسلسل 2 بار کنٹرول کر لینا بہت آسان ہے, لیکن پاس میں بیٹھے ہوئے ایک انسان کے دل کو بدلنا یہ بہت سخت کام ہے. سبحان اللہ. یہ صرف اس کے لیے آسان ہے جس کا دل, جس کا نفس, وہ ایک مرتبہ پکا ارادہ کر لے. کوئی دوسرا کسی کو حر نہیں بنا سکتا. حر کو خود حر بننا ہوگا, خود فیصلہ کرنا ہوگا. نفس کی تبدیلی خود کو ہی حر, دوسرے نہیں بناتے. دوسرے مدد کر سکتے ہیں, حالات بتا سکتے ہیں, انسان خود کر سکتا ہے. بس ہم یہاں پہ اپنی بات کو ختم کر رہے ہیں. ہمارے خیال سے شاید نہیں معلوم یہاں مغرب کا وقت کتنے بجے ہے, 7:15 ہے. تو بس ہم چند جملے مصائب کے پڑھ کے اور بات کو ختم کرتے ہیں. کوئی سوال تو یہاں تک کی گفتگو میں کسی کے ذہن میں؟ انشاءاللہ امید یہ رکھتے ہیں, جیسا کہ ابھی تک گفتگو سے بات ہوئی, کہ اصل تو یہ ہے کہ ہمارے وجود میں تبدیلی ہو, ہم لوگ منظم ہوں. تبدیلی کے لیے بھی ضروری ہے اور تبدیلی کا آغاز بھی ہے. ہمیں جتنے بجے پروگرام شروع کرنا ہے ہم طے کر لیں کہ اتنے بجے, 5 بجے, 5:15, 5:30, جو بھی ہو, لیکن پھر اس ٹائم پہ سب ہوں. 5 بجے روم سے نکلنے کا ٹائم پھر نہیں ہوگا. 5 بجے پروگرام شروع ہونے کا ٹائم ہوگا, 5:15, 5:30. اس میں ہوتا کیا ہے, جو منظم ہوتا ہے اس کو سزا ملتی ہے, ان کی جو منظم نہیں ہوتے, الٹا ہوتا ہے نا. تو یہاں سے ہم لوگ شروع کریں.
اپنے نفس میں، اگرچہ یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے اور ان کو انشاءاللہ بڑے مراحل کو لے کے گزرنا ہے۔ دیکھیں اسی سفر کے مسئلے میں اور سفری سے متعلق کچھ مصیبتیں وہ ہیں جن کا تعلق جسم سے، کربلا سے متعلق بھی ایسے وہ ہم کو نسبتاً بہت آسانی سے سمجھ میں۔ کچھ مصیبتیں ہیں کہ جن کا تعلق مقام و منزلت اور نفس سے، زیارتوں میں اور روایات میں دونوں طرح کے ظالموں پہ لعنت بھیجی گئی ہے اور وہ والا زیادہ اہم ہے۔ ہم لوگ ائمہ کی ان مصیبتوں پہ تو آنسو بہاتے ہیں کہ جن کا تعلق ظواہر سے، جسم سے، لیکن معرفت نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے ان مصیبتوں کو سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں کہ جو واقعی امام کے لیے مصیبت تھی۔ اب تصور کیجئے کہ جس وقت امام مدینے سے نکل رہے ہیں، زندگی گزری ہے تقریباً امام کی مدینے میں، کتنے لوگوں کو پڑھایا ہے، تربیت کی ہے، کتنے شروع سے ساتھ اٹھے بیٹھے، سب کچھ۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ امام کے ساتھ کتنے لوگوں کو نکلنا چاہیے تھا؟ کتنے نکلے؟ ہم لوگوں نے یہ تو دیکھا کہ حسین 10 محرم کو کربلا میں غریب تھا، لیکن یہ نہیں دیکھ پائے کہ حسین 28 رجب کو مدینے میں غریب تھا۔ 28 رجب کو جب نکل رہے مدینے سے، ہے نا، نہیں بلکہ صدیقہ طاہرہ کی مصیبت میں ایک جملہ کہا تھا کہ جن لوگوں نے بی بی کے دروازے پہ آگ لگائی، دروازے پہ لکڑیاں جمع کی، بی بی کے دروازے پہ آ کے دھاوا بولا، وہ تو ظالم ہیں، وہ تو ملعون ہیں، لیکن یہ کام کہیں اور نہیں ہوا، مدینے میں ہوا۔ جو خاموش ہیں ان کا کیا؟ وہ بھی تو ظالم ہیں، وہ بھی تو ملعون ہیں۔ سرکار سید الشہداء جس وقت مدینے سے تشریف لے جا رہے ہیں، کتنے ایسے ہیں کہ جو عام نگاہوں میں نزدیک ترین لوگ ہیں، خاندان کے ہیں، قبیلے کے ہیں، سرکار سید الشہداء کے ساتھ عموماً ملاقات ہوتی رہتی ہے، آپ سے فیضیاب ہوئے ہیں، ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں، لیکن جب امام قیام کے لیے جا رہے ہیں تو وہ امام کے ساتھ نہیں جا رہے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بعض روایات ہیں، بعض نے آ کے امام کو بتایا کہ مولا آپ جا رہے ہیں، مسائل مشکلات ہیں وہ، اور یہ سب بتا کے بھی ساتھ نہیں آئے، ساتھ نہیں آئے۔ اور ہم لوگ ان چیزوں کو بعض اوقات معجزے کے طور پہ، ان چیزوں کے طور پہ بیان کرتے ہیں، لیکن یہ امام کی مصیبت ہے کہ مثلا امام سفر پہ جا رہے ہوں، ایک شخص آئے کہے کہ مولا ہمارے کنویں کا پانی کم ہے، آپ کچھ انتظام کیجئے کہ پانی صحیح ہو جائے۔ یہ مصیبت ہے امام کے لیے۔ ایسے موقع پہ کہ جب امام دین کو بچانے کے لیے جانا چاہتے ہیں، یہ ایک چھوٹی چیز کے بچانے کے آگے سوال کر رہا ہے، اس کو خود تو فکر نہیں ہے، امام کو بھی آ کے پریشان کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، بس چند جملے مصاحب کے اور آپ کی زحمت تمام۔ جس سفر کی بات آئی تو اسی سفر کی روایت صرف آپ کی خدمت میں ذکر کر دیں کہ راوی کہتا ہے کہ جب ہم 28 رجب کو مدینے پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ مدینہ تقریباً خالی تھا، ہمیں کوئی مدینے میں نظر نہیں آیا۔ پوچھا کہاں ہیں مدینے والے؟ کہ مدینے والے محلے بنی ہاشم میں جمع ہوئے۔ کیوں، کیا ہو گیا محلے بنی ہاشم میں؟ کہ آج حسین ابن علی اپنے سفر کے لیے نکل رہے ہیں، مدینے والے خدا حافظی کہنے گئے۔ محبت تو تھی نا، تبھی تو خدا حافظی کہہ رہے ہیں، لیکن ایک لیمٹ تک محبت تھی۔ اب انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے کہ یہ محدود محبت تھی کہ مولا آپ جائیے، خدا حافظ، آپ کی حفاظت کی دعا تو کریں گے لیکن اپنی قربانی کے لیے نہیں آ سکتے ہیں۔ یہ مظلومیت ہے امام کی۔ محلے بنی ہاشم میں جمع ہوئے اور پھر اس کے بعد جب راوی وہاں پہ آیا تو اس نے دیکھا جب منظر ہے کہ اہل حرم کس طریقے سے نکل رہے ہیں اور کیسے لوگ خدا حافظی کر رہے ہیں، لوگ غمگین حالت میں امام کے ارد گرد جمع ہیں، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، امام کو خدا حافظی کہہ رہے ہیں، مولا جائیے خدا حافظ۔ اسی اثنا میں کسی نے آواز دی کہ جو نامحرم ہے وہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، اس لیے کہ مثلاً ام کلثوم ایک بیوی نکلتی تھی، منادی آ کے آواز دیتا تھا فلاں بیوی نکلنے والی ہے، نامحرم نگاہوں کو جھکا لیں، نامحرم نگاہوں کو جھکا لیتے تھے۔ وہ خاتون جب بیوی نکلتی تھی تو جو محارم ہوتے تھے ان کے، جو جوان ہوتے تھے، وہ آگے بڑھتے تھے، کوئی آ کے بیوی کو سہارا دیتا تھا،
کوئی آ کے ہماری کو سنبھالتا تھا، کوئی آ کے محمل کے پردے کو اٹھاتا تھا، کوئی آ کے ناقے کو پکڑتا تھا اور بڑے احترام سے سوار کیا جا رہا تھا۔ راوی کہتا ہے کہ جب قیامت آئی اس وقت کہ جب منادی نے آواز دی کہ اے نامحرمو اب یہاں سے دور چلے جاؤ، اس لیے کہ اب ثانیہ زہرا علی کی بیٹی زینب نکل۔ ہم نے عجب قیامت کا منظر دیکھا کہ خود حسین ابن علی اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے، جوانان بنی ہاشم آگے بڑھے، کسی نے جا کے بی بی کو سہارا دیا، کسی نے محمل پکڑا، بڑے احترام سے زینب کو سوار کیا گیا۔ عزاداروں بس آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں کہ ایک مرتبہ کس شان سے، کس اعتبار سے زینب کو مدینے سے سوار کیا گیا۔ زینب مدینے سے جا رہی ہیں، لیکن یہی زینب 11 محرم کو میدان کربلا میں کھڑی ہوئی ہے، نہ کوئی سوار کرانے والا، نہ کوئی سہارا دینے والا۔ ہاں وہ بنی ہاشم کے جوان کہ جو لے کے آئے تھے، آج ان کے سر کٹے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، نوکے نیزہ پہ سر بلند ہیں۔ زینب کس کو آواز دے، اپنی غربت کا احساس کر رہی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ذنب قضاہی و تسلیما لامرہ، الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پالنے والے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کے حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا حسین، یا حسین۔